بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان فرحان سرور شاذلی حاضر خدمت ہے رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن محبت مصطفیٰ میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں کے درمیان ہم آپ کے لیے بہت شاندار پروگرام لے کے آئے ہیں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے آج 19 رمضان ہو گئی ہے، جس میں تلاوت قرآن پاک، ثناء رسول اور خطاب بھی ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ماہ مبارک وہ ماہ ہے کہ اب سے پہلے بھی آپ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اور یہ ہمارے اللہ کا فرمان بھی ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے، اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رحمتیں لوٹ لو، ہے کوئی مجھ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے جو اپنی بخشش لے لے مجھ سے۔ وہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ آج ہمارے درمیان ہے، جس کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے دائیں پہلو میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، مقرر شریف بیان حضرت علامہ و مولانا جناب قاری محمد عرفان مجدد صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میرے بائیں پہلو میں حسین خوبصورت آواز، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محمد ارسلان حیدری صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کریں گے۔ میں ارسلان حیدری صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام رحمان سے آج کے ہمارے اس پروگرام کو آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت بہت اللہ۔ محمد ارسلان حیدری صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ اللہ رب العزت کا کلام پیش فرما رہے تھے کہ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے۔ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے۔ رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے۔ اسی ساعتوں کے درمیان میں ارسلان حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول سے آپ ہمارے اس پروگرام کو مزید محبت اور علاقے سے پیدا فرمائیں۔ محمد ارسلان حیدری صاحب۔ یہ دو عالم دی سلطان، نبی کو لے علی کو لے۔ یہ دو عالم دی سلطان، نبی کو لے علی کو لے۔ حکومت حکمران، نبی کو لے علی کو لے۔ یہ دو عالم سلطانی نبی کو لے علی
یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسن تے رب کہنا یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسن تے رب کہنا اونچا پین لئی پانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے قبر تو لے کے پل تائیں بڑا اوکھا اور رستہ ہے قبر تو لے کے پل تائیں بڑا اوکھا اور رستہ ہے اور اس راستے دی آسانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے مقطع ہے سورج نو پلٹ دینا تے حاکم چند تو کرنا سورج نو پلٹ دینا حاکم چند تو کرنا حکمرانی تے منمانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے سبحان اللہ ماشاءاللہ محمد جرمنی سے سلام محمد صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کر رہے تھے. ہمارے دیکھنے والے بہت چاہنے والے جرمنی والے امین گجر صاحب آپ کے سلام ہمیں ملا ہے. والسلام دل کی گہرائیوں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے والوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے. ناظرین اسی کے ساتھ میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا. علامہ قاری محمد عرفان مجددی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. قبلہ آج آپ ہمارے جو محبت مصطفیٰ کا جو عنوان ہے اس حوالے سے آپ کیا گفتگو کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں نہایت ہی شکر گزار ہوں برکات رمضان ٹرانسمیشن میں پوری ٹیم کا کہ انہوں نے اس بندہ ناچیز کو مدعو کیا. آپ کی محبت ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کا جو عنوان ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ موضوع کوئی محدود موضوع نہیں ہے, یہ ایک لامحدود موضوع ہے. یہ علامہ صاحب نے رکھا ہی اسی لیے ہے, پورا رمضان چل رہا ہے انشاءاللہ. اور اگر کہا جائے کہ اسی پروگرام میں اس کو قلم بند کیا جائے تو یہ ناممکن ہے, کیونکہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بڑے بڑے شاعر آئے, اپنی شاعری کے ذریعے آقا کی سنا لکھی, بڑے بڑے محرر آئے, تحریر لکھی, اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ تقریریں بھی کی, لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آقا کی سنا مکمل کر دی. کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ
جس کے عنوان پر خود خدا نے کتاب لکھ دی ہو. سبحان اللہ. جس عنوان پر خود خدا نے, اللہ رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلق او فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث قدسی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, مجھے محبت ہو گئی. فاحببت, پھر مجھے محبت ہو گئی, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو پھر میں نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا دیا. سبحان اللہ. میں سراپا مخزن راز تھا, میں مدتوں رہا تھا راز میں, تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا مجاز میں. تو یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو محبت ہوئی نا خدا کو, سب سے پہلے محبت کی خدا نے مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے جا بجا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ زیتون کی مسواک کو ہاتھ لگا دیا, خدا نے فرمایا والتین والزیتون, اے محبوب تو جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے میں اس کی قسم فرماتا ہوں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل اوڑھا فرمایا یا ایھا المزمل, کملی اوڑھی فرمایا یا ایھا المدثر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں میں چلتے جاتے ہیں, خدا فرماتا ہے لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد. اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم فرماتا ہوں, اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں حجر اسود ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں آب زمزم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں مقام ابراہیم ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں پر لوگ جا کے طواف کرتے ہیں. اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے فرماتا ہوں کہ وہاں اس گلیوں کے خاک کے ذرے تیرے قدموں کو چوما کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں کی ہوائیں فضائیں تیری زلفوں کو چوما کرتی ہیں. اس لیے کہ میں کسی چیز کی قسم نہیں فرماتا, ہاں فرماتا ہوں تو جہاں تو قدم رکھتا ہے اس جگہ کی قسم فرماتا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو خدا نے محبت فرمائی, پھر خدا نے بنا کے سنوار کے پھر جو ہے وہ مخلوق کے پاس بھیج دیا. یہ دیکھو میں نے شاہکار دیا ہے, دیکھتے اسے جاؤ مانتے مجھے چلے جاؤ. سبحان اللہ. جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے وہ سارے آگے کہتے رہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو, اور لوگوں کا یہی سوال ہوتا تھا کہ جس کا کلمہ پڑھاتے ہو اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جب آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, پڑھو لا الہ الا اللہ, تو لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ بتاؤ کہ وہ اللہ ہے کیسا, کیونکہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت دیکھ, خدا نے بنایا ہی ایسا تھا. اور پہلے لوگ خدائی کے دعوے کیا کرتے تھے کہ میں خدا ہوں میں خدا ہوں, لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر. محبوب ہے ہی اتنا پیارا, بنایا ہی اتنا پیارا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ جو ہے وہ عرض کیا یا رسول اللہ میں نعت پڑھوں, آقا نے فرمایا حسان ضرور پڑھو لیکن میری جگہ پہ آ کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ جگہ دی اور خود نیچے بیٹھے, فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے مجھے نعت سناؤ. کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یوں لگتا ہے خدا نے آپ کو پوچھ کے بنایا ہے, میری آنکھ نے آپ جیسا ہنسی دیکھا ہی دیکھ بھی کیسے سکتی ہے کہ آپ جیسا کسی ماں نے جو ہے وہ کوئی حسین جنے ہی نہیں, تو یوں لگتا ہے جیسے خدا نے آپ کو پوچھ کے بنایا اور ہر عیب سے پاک بنایا. اور جو ہر عیب سے پاک ہو محبت بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے, محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے. جس میں عیب ہو اس کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے عیب ہیں, اس لیے ہر صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں, اور 8ویں نمبر پر اسلام قبول کیا. 8ویں صحابی گھر گئے, ماں نے کہا سعد سنا ہے تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا؟ کہا کہ ہاں پڑھ لیا. کہا سعد اس کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں گی, نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی, اور گلیوں میں لوگ کہتے پھریں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے, سعد اپنی ماں کا قاتل ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مصطفیٰ نے جوش مارا, کہا کہ ماں تیرے جیسی اگر ہزاروں مائیں ہوں تو اور اسی طرح گھٹ گھٹ کے مر جائے تو میں اپنے آقا کے قدموں پر ہزاروں مائیں بھی قربان کر دوں. ماں تھی, دل میں پریشانی تو آئی نا. گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے, آقا نے فرمایا آپ پریشان لگ رہے ہیں کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور یہ معاملہ ہوا ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اندر بند کر لوں گی, نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی, گلیوں میں لوگ کہتے پھریں گے کہ سعد اپنی ماں کا قاتل ہے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا سعد اس کی چھوڑ، تو بتا تو نے کیا کہا؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں نے یہ کہا کہ اگر تیرے جیسی ہزاروں مائیں ہوں تو میں وہ بھی آقا کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ آقا علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے گلے سے لگا لیا، فرمایا سعد میں آپ سے راضی ہو گیا، فرمایا میں آپ سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور جب جنگ کا موقع آیا تو ہر صحابی بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تیر عطا فرمائیے، آقا تیر دے دیتے ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، تقیہ کلام تھا صحابہ کرام کا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ایک تیر عطا فرما دیجیے۔ تیر دے دیا، پھر تیر دے دیا۔ لیکن جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے تو آگے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تیر عطا کیجیے۔ آقا علیہ السلام اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جا کر حضرت سعد کو تیر پکڑایا اور فرمایا ارمی یا سعدو، ارمی یا سعدو، ارمی یا سعدو، اے سعد تیر چلاؤ، تیر چلاؤ، تیر چلاؤ۔ ہر صحابی کہتا تھا فدا کا ابی و امی، لیکن آقا نے فرمایا سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا علیہ السلام کی محبت زندگی کو سنوار دیتی ہے، زندگی میں انقلاب لے آتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بتاؤ آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑی محبت ہے۔ آقا نے فرمایا اے عمر کتنی محبت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑی محبت۔ فرمایا ماں باپ سے بھی زیادہ؟ عرض کیا حضور ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے۔ آقا نے فرمایا بیوی بچوں سے بھی زیادہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ بیوی بچے کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا کیا جائیداد مال سے بھی زیادہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو سب کچھ پہلے ہی آپ پہ قربان کر چکے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر کیا جان سے بھی زیادہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں ابھی سوچا نہیں ہے، کیونکہ صحابی تھے جو بات دل میں تھی وہی زبان پہ لاتے تھے اور جو ہے وہ دوگلا پلیسی نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بارے میں ابھی سوچا نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام جلال میں آیا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو بلایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام اور صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ اور پوری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی کام رہے ہیں، باقی صحابہ بھی کام رہے ہیں، اور جو ہے وہ گریہ وزاری شروع ہو گئی، حقت انگیز ماحول تھا، سارے رو رہے تھے کہ ہونے کیا والا ہے۔ آقا نے فرمایا میری محبت سب سے اول ہے، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، انسانیت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ اب جان سے بھی زیادہ پیارے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے گا تو پھر جنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے، آقا علیہ السلام کی محبت جان ایمان ہے، شان ایمان ہے، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی میں انقلاب لے آتی ہے۔ اور آخری جو ہے وہ بات عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خدام کے ساتھ جا رہے تھے اور جاتے جاتے ایک جگہ آئی، ایسا مقام آیا کہ آپ سواری سے اترے اور اتر کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رونے لگے۔ آپ کے خدام نے عرض کیا حضور کیا وجہ ہے یا امیر المومنین، یہ کیا آپ کا انداز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب یہاں پر اسی جگہ پر میرے باپ نے مجھے 10 بکریاں دی تھی اور فرمایا کہا تھا کہ عمر رات کو چلا کے یہ بکریاں گھر لے آنا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ 10 بکریاں تھی، ایک بکری پکڑتا تھا دوسری بھاگ جاتی تھی، دوسری پکڑتا تھا تیسری بھاگ جاتی تھی، میں سارا دن بکریوں کو پکڑتا رہا تو مجھ سے پکڑی نہ گئی، اور میں رات کو جب میرا باپ آیا مجھے دیکھا میں حواس باختہ پڑا تھا، میرے بال الجھے ہوئے تھے اور میرا سانس پھولی ہوئی تھی، اور جو ہے وہ باپ نے آ کے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا مجھ سے بکریاں سنبھالی نہیں گئی۔ میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا عمر تجھ سے 10 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، اور خدام سے کہا کہ روتا اس وجہ سے ہوں
کہ اس وقت یہی عمر تھا کہ جب اس سے 10 بکریاں نہیں سنبھالی جا رہی تھی، آج وہی عمر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے صدقے سے حکومت، اور یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان تھا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو ذمہ دار عمر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر زندگی کو نکھارنا ہے، اگر زندگی میں عروج لانا چاہتے ہیں، زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اولین ہے سب سے پہلے۔ اور موجودہ نوجوان ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ میسیج ہے کہ وہ جو ہے وہ مختلف قسم کی فلمیں ڈرامے دیکھ کے ان کے انداز اپناتے ہیں۔ ارے سب سے بہترین شخصیت کائنات میں، سب سے خوبصورت شخصیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، ان کا لبادہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حسن ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حسن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا، ہر چیز میں کثرت عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دیا، کہ ہر نبی جو آیا رحمت لے کے آیا، لیکن ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں نے سب کو معجزات عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، نوح علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، نوح علیہ السلام آئے تو معجزہ لے کے آئے، جتنے نبی آئے سارے معجزہ لے کے آئے۔ لیکن جب باری آئی سید الابرار، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کا اٹھنا بھی معجزہ ہے، سبحان اللہ، آپ کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے، سبحان آپ کا چلنا بھی معجزہ ہے، آپ کا رکنا بھی معجزہ ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ محبوب آپ کا جد و نوال معجزہ ہے، خد و خال معجزہ، گفتار معجزہ، کردار معجزہ، اے محبوب آپ کا رخ بدوحا معجزہ، زلف دوتا معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، چہرے کی ضیاء معجزہ، لب لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، زلف عنبری معجزہ، چشم نرگسی معجزہ، پیارے پیارے لبوں پہ دعا معجزہ، کملی والے کی ہاری کا ادا معجزہ، زلف آئے شکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب یہ پڑھا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا، قلم تڑپا لکھا کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ہر ایک کو محبت ہو جاتی ہے، دیکھتے محبت ہو جاتی ہے کہ زلف دیکھی ہے نظروں نے، کہ گڑا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محبت کیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے قبلہ علامہ قاری محمد عرفان مجددی صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ حصہ بنے ہیں ہمارے گجرانوالہ کی حسین خوبصورت آواز، کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلبل باغ مدینہ جناب حافظ اویس رضا قادری صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام کا حصہ بنی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، علامہ صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی جان، مال، اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اللہ کو جانا، ہمارے لیے ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ روشنی ہے، کشش ہے، نہ صدا ہے میرے دوست، ان سے کٹ جاؤ تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست۔ اور مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا، مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا، ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست، کیونکہ تیرے سوا کوئی تجھ سا نہیں دیکھا، کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا، تیری زبان کے سچ پر صدا کیے سجدے، تیری قسم ہے کہ اب تک خدا نہیں دیکھا، مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا، ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصہ بنے حافظ اویس رضا قادری صاحب تشریف لائے، میں مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مبارکباد کے مستحق ٹیم بزمائش جو ماشاءاللہ دن رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں بکھیر رہے. اللہ پاک ان کا یہ کاوش کو اللہ پاک کا اپنے قبول منظور فرمائے. بات محبت مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ کے بارے میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کا تو کیا کہنا؟ سبحان اللہ. آپ کے رخ رخسار کا تو کیا کہنا؟ آپ کی شان امام اہل سنت پروان شمع نثار مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن ہم سنیوں کی جان عاشقوں کی پہچان جنہوں نے لکھا ترجمہ کنز الایمان. واہ 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 کلام جو آپ نے سرکار دو عالم سے کی مبارک ایڑیوں پہ کلام لکھا. اللہ 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 کلام سنیں انشاءاللہ. فرماتے ہیں ایمان عارض شمس و قمر سے بھی ہے انوریاں. عارض شمس و قمر سے بھی ہے امام کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا چاچا جس کی خاطر منعم رگڑ کر لیا جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر لیا. اب مبارک جو قدم ہے ان کا حسن بیان کر رہے ہیں. اب قدم ہے مبارک میں ایڑیاں بھی مبارک تلیاں بھی ہیں ناخن بھی پنجاب بھی ماشاءاللہ. اب سنیں اعلیٰ حضرت کتنا شاندار مقطع فرماتے ہیں دو کمر دو پر جائے پر دو ستارے 10 گرا. دو کمر دو پر جائے پر دو ستارے 10 ان کے تلوے پنجے ناخنے پائے اقدس لیا. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور لیا.
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہے ہیں اور اس دن بہت بھی جھومنے لگا شروع آج وہ قدم آئے اور اس دن تو حضور علیہ السلام نے بشارت دی جنت کی بشارت دی تھی سرٹیفکیٹ دی تھی کہ جنت میں ہمارے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بہت کی سرزمین پہ زلزلہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی مبارک ماری اور کہا رک جا تو پہ ایک نبی ایک شہید اور دو شہید موجود ہیں تو رک جائے تو اسی وقت پہاڑ حضور کی آنکھوں پہ جھومنے لگا. اب سیدی امام رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت منظر کیا ہے کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتے ہیں کتنا اللہ اکبر یا رکھتے ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر شاد ہو امت کو لنگر یاری سے شمس و قمر سے بھی ہے خوبصورت انداز سے سرکار کے حسن و جمال کا ذکر فرما رہے تھے اور جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم انور اس بات ہو رہی تھی. پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ سونا جت قدم رکھے ات حرم بنے. واہ واہ واہ. سونا جت قدم رکھے ات حرم بنے تیڑے سر دا عالم خدا جانے تیڑی پلکا دنیا مول یہ ابرو دا وال خدا جانے. ویس بھائی ایک فرمائش آئی ہے ہمیں ہمارے جو ہے چاہنے والے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام انہوں نے فرمائش کیا ہے باہر کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. میں گزارش کروں گا کہ وہ کلام پیش کیا جائے. یہ حضور اشرف ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا انتہائی خوبصورت کلام ہے. آپ کی تضمینات نام سنت کلام لکھا ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا روز بٹنے پہ بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا ہاتھ پھیلائے ہوئے ملے صدقہ رحمت حق تجھے ہم رحمت بالا جانے. ارے ہم زمین والے کم عقل تجھے کیا
بہت ہی شاندار شعر. چاہنے والا خدا جیسا نہ تم جیسا حبیب، تم تو ایسے کہ ہو محبوب جو ہے سب کا رقیب. ارے غیریت آئے کہاں سے کہ ہو تم قریب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. اور اپنا کی پیک دلا دے کہ بہت خار ہوں میں، اے کرم والے کرم ہو کہ خطا کار ہوں میں. لطف کی ایک نظر مجھ پہ کہ بیمار ہوں میں، خار و بیمار و خطا کار و گنہگار ہوں میں. رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یادوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا، سبحان اللہ سبحان ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا چولی میری خالی ہے، پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ارے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں. تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. جس نے در شاہ پہ گدڑی بچھا دی، جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی، سوالی نہیں پھر ان کے در کا سوالی. ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہاں خبر ہے کہ دوزخ میں اذیت کتنی، تاب اٹھا پاؤں جہنم کی سو ہمت کتنی. ارے وہاں کھڑی ہوگی تیرے نام پہ امت کتنی، کہ میں کیا میرے
مسیح کی حقیقت کتنے مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا، دور سے دیکھ کے جنت نے کیا میرا طواف، حشر کے روز مجھے مل ہی گیا ایسا غلاف کہ ملائک بھی مجھے ڈھونڈتے گئے، جو اطراف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں آپ اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کی آواز میں مزید محبتیں اور حلاوتیں پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس بزم میں مزید کیفیات بڑھ گئی ہیں ان کی آواز سے، ان کی حاضری سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ان کا ایک اور کلام آخر پہ ہم شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ قاری محمد عرفان مجدد صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آخر پہ ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے پیش کی جائے، اس کے بعد پھر ہم دعا فرمائیں گے۔ جی ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا کلام، جی ماشاءاللہ، سما بنا مانگنے والا تیرا، کوئی بھی ہو اس در پہ کوئی بھی آ جائے اس کو نہ نہیں ہے۔ اور میں نے آخر میں جب گفتگو کر رہا تھا تو میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گٹا دیکھی ہے، جھٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ واہ واہ واہ۔ عہد نبوی میں ایک یہودی شخص تھا، نوجوان تھا اور اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ گلی سے گزر رہا تھا کہ گزرتے گزرتے اس کی نگاہ چہرہ بندوہا پہ پڑ گئی۔ جب اس کی نگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ پڑی تو وہ اپنا سب کچھ بھول گیا۔ اس کا عالم پھر کیا تھا کہ زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ وہ گھر گیا، کیونکہ ایک ہوتا ہے عالمانہ، ایک ہوتا ہے عاشقانہ۔ عالم بننے کے لیے کچھ وقت چاہیے، 9 سال درکار ہے، پھر جا کے بندہ عالمانہ بنتا ہے۔ لیکن عاشقانہ بننے کے لیے کسی اسکول کالج کی تربیت نہیں، صرف ایک جھلک چاہیے، ایک چنگاری کے ساتھ جو ہے وہ عشق کی چنگاری پھوٹ پڑے تو بندہ گھر گیا، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہا، عاشقانہ ہو گیا، رات کو بستر پہ گیا نیند نہیں آئی، عاشقانہ ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری پھوٹی۔ سبحان اللہ۔ تھا یہودی نوجوان تھا، ماں یہودی تھی، باپ یہودی تھا، تو اس کے خیال میں ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پھرتا رہتا تھا۔ وہ گلیوں میں اب نکلتا ہے تو اس لیے نکلتا ہے کہ کاش گلی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اور میں آقا کا چہرہ دیکھوں۔ کبھی کبھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور چھپ کے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے، گلیوں سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی کدھر سے گزرے گا۔ جب پتا چلے کہ فلاں جگہ سے گزرے گا تو گلی میں کونے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوسدیدہ نگاہی سے دیکھتا رہتا ہے۔ آقا جدھر سے گزرتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا یہودی، لیکن مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا۔ گھر جاتا ہے، رات کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی، کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا،
آہستہ 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 کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہوا کہ اب دروازے تک نہیں پہنچا جاتا، دیواروں کو ہاتھ لگاتا لگاتا دہلیز پہ بیٹھ جاتا ہے کہ کاش میرے دروازے کے آگے سے آقا کا گزر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ قریب المرگ ہو گیا، بستر پہ پڑا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا میں نے تجھے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہے، تیری ہر بات مانا، مجھے کسی قسم کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے، وجہ کیا ہوئی کہ تو یکدم قریب المرگ ہو گیا، تیری یہ حالت ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ اب وہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ میرا باپ پریشان ہو جائے گا کہ اسے مسلمانوں کا نبی پسند آ گیا، ماں پریشان ہوگی، رشتہ دار پریشان ہوں گے، لیکن جب اصرار کیا کہ بیٹا میں نے تیری ہر خواہش پوری کی ہے، یہ بھی خواہش پوری کروں گا، تجھے کیا چاہیے مجھے بتا، کون سی چیز تجھے کھائی جا رہی ہے؟ اس نے پھر جا کے جو ہے وہ اپنے باپ سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو، اللہ اکبر، میں مسلمانوں کے نبی سے بہت زیادہ والہانہ محبت رکھتا ہوں۔ کہا اب کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ چاہتا یہ ہوں کہ آخری دفعہ مسلمانوں کے نبی کا دیدار ہو جائے، اللہ اکبر، میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ باپ دوڑا کہ میرے بیٹے کی آخری خواہش میں پوری کر سکوں، گیا جا کے مسجد نبوی کے دروازے پہ دستک دی، صحابی رسول باہر آئے، کہا کہ اپنے نبی کو بھیجے، میرا بیٹا قریب المرگ ہے، وہ آپ کے نبی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ صحابی رسول اندر کے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا، آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو فرمایا آؤ چلیں اس کے بعد، سبحان، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ۔ آقا علیہ السلام جو ہے وہ جا رہے ہیں، آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، عاشق کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے رونے کی آواز آ گئی، وہ شخص رونے لگا، اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو گزر گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہمیں بلا لیتا ہے وہ ہمارے آنے سے پہلے نہیں مرتا، اللہ اکبر، آپ اندر کو آئیں۔ جا کے جب دیکھا کہ اس کے چہرے پہ کپڑا تھا، فرمایا کپڑا ہٹاؤ، جب کپڑا ہٹایا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی، سبحان، اور آنکھیں کھول کے آقا علیہ السلام کا دیدار کر رہا تھا۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، پھر اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر اللہ۔ آقا نے فرمایا صحابہ وہ چلتے ہیں۔ جب آقا جا رہے تھے تو یہودی نے بڑھ کے جو ہے وہ آقا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عرض کیا جناب یہ مسلمان ہو گیا تھا، اب آپ اس کو لے جائیں، اپنے انداز کے مطابق اس کو دفنائیں کفنائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کی چارپائی اٹھا لو، اور اس کا مقدر دیکھیں، اس کا نصیب دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے کندھوں پہ سواری کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام اس کو جو ہے وہ میت اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، خود جو ہے وہ کفنایا، خود غسل دیا، اور جو ہے وہ جب جنازہ جا رہا تھا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنا پورا پاؤں نیچے نہیں رکھتے، اور جو ہے وہ پنجوں کے بل آقا علیہ السلام چل رہے تھے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور حیران ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چلنے کا انداز کیا ہے۔ جنازہ جا رہا تھا اور اس کے جنازے پر ہزاروں جنازے قربان، سبحان، ہماری ساری عزتیں اس کے جنازے پہ قربان کی، جس کے جنازے میں آقا نے شرکت کی۔ جب جا کے جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے خود، آقا نے فرمایا چارپائی رکھو، آقا نے اعلان کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس نوجوان کا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ محبت تھی، نہ نمازیں پڑھی تھی، نہ روزے رکھے تھے، نہ زکات دی تھی، کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف آقا کا دیدار کیا تھا۔ آقا کے دیدار نے جنتی بنا دیا، سارے گناہ بخشوا دیے۔ آقا کی محبت تھی نا، آقا علیہ السلام کی محبت تھی کہ سب کچھ جو ہے وہ ایک طرف۔ آقا نے فرمایا اب یہ بندہ جنتی ہے، جس نے جنتی کا چہرہ دیکھنا اس کا دیکھنا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود اٹھا کر اس کو قبر میں اتارا۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرا شیخ مجھے قبر میں اتارے، وہ میرا جنازہ پڑھائے، مجھے وہ قبر میں اتارے۔ تو اس کا نصیبہ دیکھیں کہ جس کو آقا علیہ السلام قبر میں اتار رہے ہیں۔ جب قبر میں اتارا تو آقا علیہ السلام جب قبر میں اتار رہے تھے تو چہرہ حشاش بشاش تھا، تر و تازہ تھا، لیکن جب اتار کے واپس آئے تو چہرے پر بہت زیادہ جو ہے وہ تھکاوٹ کے آثار تھے، پسینہ آیا تھا، رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کے جنازے میں فرشتوں کی اتنی تعداد تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، سبحان اللہ، اتنی تعداد تھی۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ اس کی میت جو ہے وہ قبر میں اتار رہے تھے تو پہلے آپ کا چہرہ مبارک حشاش بشاش تر و تازہ تھا، لیکن جب اتار کے واپس آئے تو رنگ مبارک سرخ تھا اور پسینہ آ گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہاری نظر کے سامنے اسے میں قبر میں اتار رہا تھا، لیکن میں تو اس کو جنت میں چھوڑ کے آیا، میں جنت کے اعلیٰ محلات میں اس کو
چھوڑ کے آتے ہوئے مجھے پسینہ آ گیا، چھوڑ کر واپس آتے ہوئے مجھے ہے وہ تھکاوٹ کے اثر تھے اور پسینہ آ گیا کہ زلف دیکھی ہے نظروں نے کہ گدا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جو ہے وہ اگر بندہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں آقا کی محبت کے بغیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نماز فقط ٹکر ہے، زکوٰۃ فقط جرمانہ ہے، حج کے طواف فقط پھیرے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ داڑھی کا ایک ایک بال جو ہے وبال ہے، لیکن آقا کی اگر محبت ہے تو سب کچھ کمال ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نمازی نہ بخشا جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ حاجی نہ بخشا جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ جہاد کرنے والا غازی نہ بخشا جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ سخی نہ بخشا جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آقا کا عاشق نہ بخشا جائے۔ آقا علیہ السلام کے عاشق انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بہت خوب بیان فرما رہے تھے، ایک کافر کا قصہ بتا رہے تھے جس کو آقا علیہ السلام سے محبت ہوئی، پھر اس کو آقا علیہ السلام ملے، اس کی محبت سچی تھی، چاہت سچی تھی، لگن سچی تھی۔ اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل اگر ہو جاؤں، اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ سے، کیونکہ میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے خوبصورت ثناخوان رسول حافظ محمد اویس رضا قادری صاحب سے میں التماس کروں گا کہ آخر پہ ہمیں ایک خوبصورت کلام اپنی آواز کے ساتھ پیش فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ ویسے فرمائشاں دو تین نے صبح طیبہ میں ہوئی، ان کا منگتا ہوں یہ فرمائشاں نے جو تو نہیں زیادہ امام رسول کی فرمائش ہے، میں آپ کی کلام کی چند اشعار مختصر انداز میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نسل پاک میں
گرانا نور کا رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح بٹتا ہے باڑا نور کا میں بندائے علی ہوں محبت علی سے ہے میں بندائے علی ہوں محبت علی سے ہے وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے میں بندائے علی ہوں محبت علی سے ہے علی سے ہے اے بندائے علی وہ محبت علی سے ہے اللہ رسول سے الفت علی کو ہے اللہ رسول سے الفت علی کو ہے اللہ رسول کو الفت علی سے ہے میں بندائے علی وہ محبت علی سے ہے وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے میں بندائے علی محبت علی سے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اعلیٰ بھائی اویس قادری صاحب خوبصورت انداز سے بارگاہ مقصود کونین اور مولا علی پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے اجازت دینے کا میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمانوں کا بھائی اویس بھائی کا علامہ قاری محمد عرفان مجددی صاحب کا اور بالخصوص جنہوں نے آج کے اس پروگرام کی تلاوت فرمائی محمد ارسلان حیدری صاحب آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں اور میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کا مشکور ہوں میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں اس کے ساتھ اجازت دیں آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور البصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ مبارک وسلم یا الہی ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارا بل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کلام پاک کی تلاوت کی گئی نعت خوانی کی گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے گئے یا الہی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پیش کی گئی جو کوئی سنا گیا جو کوئی سنایا گیا اس اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما یا الہی یہ نوجوان جو اس بزم کا انعقاد کرتے ہیں یا الہی ان کی جوانوں کو سلامت فرما یا الہی نظر بد سے محفوظ فرما ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہی ان کی اس کاوش کو
دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، چار دانگ عالم میں عام فرما، یا الہی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ خدمت دین متین کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان مبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہماری نمازیں، ہماری نیازیں، ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا الہی ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے معرفت کے نور سے منور فرما، یا الہی حسد بغض کینہ چغلی بخیلی جیسے بیماریوں سے نجات عطا فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی غلامی عطا فرما، یا الہی جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں ان کی دلی نیک خواہشات قبول و منظور فرما، ان کے مال جان عزت و آبرو میں مزید اضافہ عطا فرما، یا الہی ہمارے حال میں اپنا خصوصی کرم و رحم عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ نور الشیء وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ